پروگرام میں ایک بار پھر آپ ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز جو ڈرون حملہ ہوا ہے، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انتہائی مطلوب 3 افراد اس میں مارے گئے ہیں۔ اس حملے کی تفصیل ہم جانیں گے، اور کون ہیں یہ جو افراد انتہائی اہم مطلوب تھے، وہ کون ہیں، اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز پشاور کے بیورو چیف صفی اللہ سے۔ جی صفی اللہ، آپ سب سے پہلے تو بتائیے کہ ان 3 افراد کی شناخت کیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے ان کے بارے میں؟ جی جاوید، گزشتہ روز یعنی 24 فروری کو جو ڈرون اٹیک ہوا تھا ڈانڈے درپاخیل کے علاقے میں، جو نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، وہاں پر یہ جو اٹیک ہوا اس میں جو تصدیق ہو پائی اب تک وہ کہ وہاں اس میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں کچھ 3 غیر ملکی بھی شامل تھے۔ لیکن اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جن کی شناخت ہوئی ہے ان میں ایک بہادر منصور نامی نام آ رہا ہے سامنے، کہ جنہوں نے ایک اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی ہوئی تھی جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا بدر منصور گروپ، جو کہ پاکستان میں مختلف کالا دم تنظیمیں جو ہیں ان کے درمیان وہ رابطے کا کردار ادا کرتے تھے۔ جو ایک اور بڑا نام جو سامنے آیا ہے وہ قاری محمد ظفر کا آیا ہے۔ یہاں یہ بتانا جو ہے کہ قاری محمد ظفر جو ہیں یہ کراچی میں جو سن 2002 مارچ سن 2002 میں جو یو ایس قونصلیٹ پر اٹیک ہوا تھا، جس میں امریکی سفارتکار ڈیوڈ فوائے بھی ہلاک ہوئے تھے، ان کا اس کیس میں ان کا نام ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی ہی میں کور کمانڈر پر اٹیک ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام آیا تھا۔ تیسرے جو اہم نام آ رہا ہے وہ رانا افضل کا نام آ رہا ہے، جو کہ وہیں پر علاقے میں مقامی طور پر نور خان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایف آئی اے لاہور میں جو اٹیک ہوا سن 2008 میں مارچ کے مہینے میں جو اٹیک ہوا تھا اور جو خودکش کیا گیا تھا، یہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ جی جاوید۔ اچھا، ان تینوں کا تعلق کہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے ان کا تعلق تھا پاکستان میں؟ جی، جو یہ مختلف ان کے ابھی جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ قاری محمد ظفر کے بارے میں جیسے آ رہا ہے کہ یہ فیصل آباد اور اس علاقے میں یعنی سدرن پنجاب کا جو حصہ ہے یہ اس سے جو ان کے تعلق کا کہا جا رہا ہے، اور جو عام طور پر کہا جاتا ہے جن کو علاقے میں بھی جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پنجابی طالبانی یعنی یہ سدرن پنجاب کے جو کہ چند کالا دم تنظیمیں ہیں ان کے جو مفروض افراد ہیں یا جو اس علاقے میں ابھی آ کر جو پناہ گزین ہو گئے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اندرون ملک ہی زیادہ تر کارروائیوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اور سرکاری املاک اور حکومت کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں ان کا کافی یعنی کردار رہتا ہے۔ یہ ان مختلف تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے بتائے جاتے ہیں۔ اچھا صفی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے اس علاقے کو ڈنڈے درپخیل کو جو گزشتہ کچھ عرصہ ہے اس ٹارگٹ کیا گیا ہے ان ڈرون حملوں میں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت شمالی وزیرستان میں حملے ہو رہے ہیں ڈرون کے، کیا یہ ایک ہی علاقے میں ہو رہے ہیں یا یہ پھر مختلف علاقے ہیں یا آپس میں قریب ہیں یہ؟ جی جاوید، جس طرح اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو تھا یہ طالبان کی جو زیادہ تر علاقہ یا ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھی وہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ تھا، لیکن جنوبی وزیرستان کے علاقے میں جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، اور ساتھ ہی اور افزائی کا بھی کہا جاتا تھا کہ وہاں بھی ان کی کافی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، کمین گاہیں ہیں وہاں پر، تو یہ اب کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ تر یہ شمالی وزیرستان کی طرف ہو گئی ہے ان کی، اور ان علاقوں میں مختلف جس طرح ڈانڈے درپخیل ہے اور اسی طرح میران شاہ کے آس پاس کے بہت سے علاقے ہیں، تو یہاں پر یہ مختلف علاقوں میں یہ اسکیٹرڈ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے سینٹرز بنا لیے ہیں۔ جس طرح یہ جو گزشتہ روز جو ڈرون اٹیک ہوا، جس سینٹر پر یہ اٹیک ہوا، اس سینٹر کا نام جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ بدر توحید کے نام سے یہ سینٹر جانا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صفی اللہ، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے ڈنڈے درپخیل میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں 3 اہم مطلوب افراد مارے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔